الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ کچھ قرآ اس طرح پڑھتے ہیں، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ چونکہ یہاں صلح ہے، اس کا مطلب ملانا افضل ہے۔ بعد قرآن نے قاف لکھ دیا ہے، قف۔ تو اب بہتر کون سا ہے؟ جب معنی مفہوم بتائے جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مما تشركون۔ ترجمے سے پہلے گزشتہ درس یہ ہوا تھا کہ خالق کائنات اللہ اور کائنات میں جو مخلوق ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، بے جان ہے، اللہ، اور مالک بھی اللہ۔ تو عبادت بھی اب اسی کی ہونی چاہیے، معبود بھی اللہ۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ وہ خالق ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ وہ مالک ہے، البتہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ معبود ایک ہی ہے، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اس وقت مکہ کے اطراف میں اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب سے مراد جن کے پاس سماوی آسمانی کتاب، دینی نبیوں کا سلسلہ، جو اس نبی کی پیشن گوئی کرتے تھے، بلکہ مشرکین عرب کو طعنہ دیتے تھے کہ جب یہ محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی پیغمبر آئے گا تو ان سے مل کر ہم تمہیں قتل کریں گے، اس لیے کہ تم مشرک ہو، بت کے پجاری ہو۔ اب جب یہ رسول آیا، نبی آیا، تو مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ جو کہتے تھے یہ وہی نبی ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، بولے اس فرد کی ہماری کتاب میں کوئی تعریف بھی نہیں اور کوئی ذکر بھی نہیں۔ پلٹ گئے، تحریف کی، عناد و دشمنی و بغاوت۔ تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے کہ محمد خالق ہو، مالک ہو، معبود ہو، تم نبی اور قرآن تم لائے، گواہی کون دیتا ہے؟ اہل کتاب نے تو انکار کر دیا، تو تمہارے نبی ہونے کی کوئی گواہی تو دے، اس قرآن کے قرآن ہونے کی، کلام الہی ہونے کی کوئی گواہی تو دے۔ اب کون گواہی دے؟ تو حکم نازل ہوتا ہے کہ اے رسول، تو سنیے، قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھئے ان سے کہ کس کی گواہی چاہتے ہو؟ ای شیء اکبر شہادہ، شہادہ یعنی گواہی، اس لیے بات قرآن کہتے ہیں رکیے، پوچھئے۔ اکبر کے معنی سب سے بڑی، فائنل گواہی، تاکہ سمجھ میں آئے۔
کہ فائنل گواہی کس کی کہ تم رسول ہو اور یہ قرآن کلام الہی ہے، یہ پوچھو، اس کے بعد کوئی گواہی نہیں۔ اب وہی اسلوب، وہی انداز، پوچھنے کے بعد جواب کا انتظار مت کرنا، جواب متعین ہے، قل اللہ، کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، آپ کہتے ہو کہ تم رسول ہو، یہ قرآن ہو، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں شہید، عام طور پر جب شہید کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جو قتل ہو جائے وہ شہید، ہاں نہیں، گواہی، یہاں بات ہو رہی ہے اکبر شہادہ، کہ کون، کس کی فائنل گواہی؟ اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہے۔ تو شاہد کے معنی بھی گواہی دینے والا، شہید کے معنی بھی گواہی دینے والا، البتہ فرق ہے شاہد میں اور شہید میں۔ گواہی دیتا ہے انسان، اور گواہی ایسی دیتا ہے کہ جب کیسا بھی موقع آ جائے، اس نے گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اب کیسی مشکلات کیوں نہ آئے، کوئی مار رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی کاٹ رہا ہے، جنگ کے میدان سے بھاگے نہیں، گواہی اس نے دے دیا، تو گواہی کو مکمل کر کے اپنی جان بھی نچھاور کر دیتا ہے، تو یہ ہے شہید۔ شہید تو شاہد بھی مانے گواہی دینے والا، شہید کے معنی گواہی دینے والا، اور آخر میں کون سی؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرے، وہ ہے شہید۔ تو کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے، شہادت اللہ کی کیا، عینی شہادت، علمی شہادت، جسے ہم کہتے ہیں عینی یعنی آنکھوں دیکھی، علمی شہادت، غیبی شہادت، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے گواہی دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی، فائنل گواہی۔ پھر والملائکہ، پھر فرشتوں نے دی، پھر وَأُولُو العلم، اور علم والے۔ تو پھر ہمارا آپ کا نام نہیں، کیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم والوں میں سے ہو جائیں۔ کس نے گواہی دی؟ اللہ نے۔ سب سے پہلے گواہی دینے والا اللہ، پھر فرشتے، پھر اہل علم۔ سب سے پہلے تعریف کرنے والا اللہ، پھر فرشتے، پھر اہل علم۔ سب سے پہلے درود بھیجنے والا اللہ، پھر فرشتے، پھر اہل علم، پھر ساری دنیا کو حکم ہے۔ تو شہادت دیں، اہل علم میں شامل ہوں۔ کیسی شہادت دیں؟ کیسے شہادت دی فرشتوں نے؟ جب پیغمبر پہنچے ہیں معراج میں، کہا کہ تحیات للہ، جب جواب ملا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو فرشتوں نے کیا شہادت دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب دیکھا عینی شہادت ہے، کیسی ہے؟ وان محمد رسول اللہ۔ تو اہل علم ایسی شہادت دیتے ہیں۔ اگر اہل علم ہونا ہے تو یوں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً رسول اللہ، یا محمدً عبدہ رسولہ۔ عوام نہ بنے۔ عوام کیا کہتے ہیں؟ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا۔ دیکھیں فرق ہے۔ اللہ نے کیا گواہی دی؟ اشہد ان محمد۔ فرشتوں نے کیا؟ اشہد ان محمدً۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ۔ تفسیروں میں لکھا ہے، ترتیب الصلاۃ سے لے کے کتابوں میں لکھا ہے، کسی کی کتاب ہو، شہادت اللہ نے دی، پھر فرشتوں نے دی تھی، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کیا؟ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جو لکھ دیا گیا ہے سیدنا، گزشتہ میں نے قاعدہ بتا دیا، چاہے بڑا سے بڑا مفسر ہو، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس لیے وہ گرفتار ہے کس میں؟ خطا میں۔ تو کوئی مجرم نہیں ہوا۔ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے درود بھیجی اللہ نے، پھر فرشتوں نے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول درود کیسی بھیجیں؟ اس لیے کہ صلاۃ یعنی نماز، کیا نماز پڑھے ابھی سے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم بارک صلی علی ابراہیم و بارک علی ابراہیم، لیکن ہم صلی علی سیدنا محمد نماز میں قطعاً جائز نہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے خطبے میں کہیں آپ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا، تو یہ بات چل رہی تھی شہادت کی، تو جس طریقے سے شہادت اللہ اور اس فرشتوں نے وہ شہادت، تو کلمہ یاد رکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، شہادت، شاہد، لوگ نام رکھتے ہیں شاہد اور شاہدہ، ہمیشہ نام بامسمہ ہونا چاہیے۔ اگر نام کسی کا شاہد ہے، اسے چاہے کہ آج سن لے اس کا نام، اس میں کیا تخصص ہے۔ اپنی بچوں کا نام شاہدہ ہوگا، کیا مطلب شاہدہ؟ اگر گواہی دینے والی ہو، کون سی گواہی؟ کون سی گواہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دیکھیں شاہد، تو اگر نام شاہد ہے، نام شاہدہ ہے تو پہنچائے، کیا پہنچائے؟ لِتَكُونَ عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور لوگ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ تو یہ ہے شہادت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سنیے، ایک عینی گواہی، محکمہ میں جاتے ہیں تو گواہ کو پیش کیا جاتا ہے، گواہی دیکھ لی جی، فائنل گواہی، اس نے قتل کیا، آپ نے دیکھا قتل کرتے وقت؟ ہاں ہم نے دیکھ لیا، اس نے تلوار اٹھائی اور اس نے اسے قتل کیا، لیکن آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آنکھوں دیکھی شہادت سے بڑھ کر بغیر آنکھوں دیکھی شہادت ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے عینی شہادت، آنکھوں سے دیکھا، ایک ہے بغیر دیکھے، مگر میں قرآنی زبان سے بات کرتا ہوں، کوئی مانے گا؟ لیکن میں قرآن کی زبان سے ثابت کروں گا کہ بغیر دیکھے گواہی فائنل گواہی، اور وہی گواہی مطلوب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے دیکھا اللہ کو، ہم نے دیکھا رسول کو۔ تو سنیے، فرماتے ہیں حضرت زلیخا 7 دروازے بند کر دیے، کڑچیاں ڈال دی بڑے گیٹ پر، کہتی ہے کہ آؤ، کہتی ہے کہ آؤ، بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام، پہلی کڑچی کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، 7ویں کھولنے کے پہلے گریبان پکڑ لیا، پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کسے پایا؟ سردار کو، ان کے زلیخا کا شوہر، یوسف کا آقا۔ اب کیا ہوگا؟ کڑچی کھولنے سے پہلے انہوں نے ہی کڑچی کھول دی، تو فوراً بولی کہ دیکھیے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرتا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ گواہ کون؟ کوئی گواہ تھا؟ 7 دروازے محل کے بند تھے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے رشتہ دار نے گواہی دی، وہ تھا نہیں تھا، عینی شہادت نہیں، غیبی شہادت، بغیر دیکھے شہادت، اللہ نے اسے قبول کیا اور کلام پاک میں ثبت کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ ان قد قمیصہ من قبل فہی صدقت وہو من الکاذبین، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ چھیڑ خانی کر رہے تھے، وہ بچنا چاہتی تھی، کرتا پھٹ گیا آگے سے۔ وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَهِيَ كَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب وہ بلا رہی تھی، یوسف بھاگ رہے تھے، اللہ نے شہادت قبول کی۔ تو کون سی شہادت فائنل ہوئی؟ دیکھی ہوئی، دیکھا ہوا غلطی بھی کر سکتا ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرد نے آ کر شکایت کی، میں نے اسے دیکھا کہ یہ زنا کر رہا ہے گھر میں، آنکھوں سے دیکھا، بلایا تو اس کی بیوی نکلی۔ کیا نکلی؟ بیوی
تو شبہ، تو غیبی شہادت، تو ہم کون سی شہادت دے رہے ہیں؟ غیبی شہادت، یقین کی شہادت، تو یہ ہے شہادت۔ قل اللہ، تو شہادت کون سی؟ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ، تو ہم بھی گواہ ہیں، تو ہم سب گواہ ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، ہمارے پاس کتاب ہے۔ اب سنیے، یہ گواہی کہاں ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس ہے، سنیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ تجوید کے قاعدے سے فارغ ہو جائیں۔ دیکھیے، کم بھی، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کم بھی، نہ کہ کم بھی۔ اب میرے ہونٹوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کم بھی، میں کم نہیں کہہ رہا ہوں، کم بھی، یہ ہونٹوں کا مخرج، میم کا مخرج ہے۔ کم بھی، چونکہ میم کے بعد ساکن کے بعد با ہے تو میم کو مخرج میں چھپائیں گے۔ یہ تمہارے پاس جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ گننے میں چھپا، گننا اور چیز ہے، گننا اور چیز ہے۔ تو کم یعنی میم کے وقت ہونٹ نہ دبائیں اور با پر دبائیں، یہ قاعدہ یاد رکھنا۔ پھر وَمَن بَلَغَ، کیا ہے؟ نون ہے نا، نون کے بعد وا ہے تو نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اقلاب۔ تو کیا ہو گیا؟ وَمَن بَلَغَ۔ یہاں پر بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اب جب وَمَم ہو گیا تو پہلے قاعدے میں آ کے شامل ہوا، پھر اخفا کرو میم کا۔ تو پہلا صرف اخفا، میم ساکن با آیا، اور دوسرا اقلاب کے بعد اخفا۔ واضح ہوا قاعدہ؟ چلیے اب سنیے، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا، اللہ گواہ ہے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بھی، یعنی کون؟ قرآن کے ذریعے۔ تو اب یہ گواہی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کلام پاک میں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، میں قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں۔ مگر اس سے بڑھ کر بات، یہ تو مخاطب قریش تھے، اب ہم مخاطب ہیں، میں اور آپ۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ کیسے چھٹکارا ملے گا؟ آپ قرآن آپ تک پہنچا؟ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ قرآن پہنچا۔ تو ربی ابن انس فرماتے ہیں کہ جس تک قرآن پہنچا، جس تک پہنچا قرآن، تو گویا کہ رسول کے ذریعے براہ راست پہنچا۔ اگر اس نے یہ شہادت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ سن لیجئے گا، ہم تو قرآن دیتے ہیں دلہنوں کے ساتھ تبرک کے لیے۔ کس کے لیے؟ تبرک کے لیے، برکت کے لیے، مگر اسے معلوم نہیں یہ قرآن ہے، ہمارے پاس گواہ ہے، شہادت ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ کلام پاک موجود ہے ہمارے پاس، لیکن نصیحت کرنے کے لیے قرآن سے نہیں بلکہ دوسری کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ میدان جہاں اعلان ہوتا ہے کہ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جہاں اعلان ہوا دین کس میں ہے؟ رسول کی ذات اور کلام پاک میں۔ لیکن افسوس ہے کہ عرفات میں دوسری کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حلقہ بنتا ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ ولی اللہ کی۔ یہ کس کی ہے؟ مسیح اللہ کی۔ یہ کس کی ہے؟ خلیف اللہ کی۔ اچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن بَلَغَ، کاش کے کلام پاک ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کہاں پر؟ عرفات میں۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے فائدے ہیں، یہاں فائدے کی بات نہیں ہے، شہادت علی الناس۔ اسی میدان میں فرمایا کہ جو حاضر ہے اسے چاہے کہ غائب کو پہنچائے۔ تو بات معمولی نہیں ہے، ہمارے پاس کلام پاک ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ شہادت دیں، اور شہادت کے بعد آگے پہنچ جائیں۔ مگر کیسی شہادت دیں؟ کیسی شہادت دیں؟
ذرا سنیے، اذان ہوتی ہے، کیسے اذان ہوتی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان والے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شہادت ہے، اس کا نام شہادت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن غور کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اشہد ان لا الہ، وہاں پر ہاں ہے نہیں ہے۔ صوفیہ کرام، اسی لیے تو صوفیہ نے اپنا ایک علیحدہ شعبہ بنایا، اللہ الہ اللہ الہ، یہ کمیونزم ہوا، کیا ہوا؟ اس لیے کہ نفی کی نا، کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ تو صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ میں ان کے اقوال بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر، حالانکہ درست نہیں ہے، رہبانیت ابتدعوہا، رہبانیت ہے جو انہوں نے بدعت قائم کی، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے کہا اشہد ان لا الہ اور انتقال ہو گیا، الا اللہ نہیں کہا ابھی، تو کفر کے کلمات پر مارا۔ کس کے؟ کفر کے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ایسا کہو اشہد ان لا الہ، اشہد، وہ بھی ہاں ہی کہتے ہیں، الا اللہ، پھر کہو ہی مت، تاکہ اگر موت الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، بس ایک دفعہ کہو، پھر جب ذرا ترقی کر گئے تو اللہ اللہ اللہ، بس پھر بعد میں ہو، یہ صوفی۔ یہ سب کیوں؟ رہبانیت، ڈرتے ہیں، مگر ہمارے بھائی ڈرتے بھی نہیں، آرام سے اشہد ان لا الہ، نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اچھا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ومن بلغ، ابھی تو رسالت کی دعوت دی۔ چلیے، یہ تو ہم لوگ الحمدللہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ حی علی الصلاۃ، کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نہیں ہے، حی، آؤ لپکو، علی الصلاۃ، علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو یہ ومن بلغ والا سنیے، یہ مخالفت رسول، اور یہ، اور ان سے پوچھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کتنے پیچھے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی بنا پر۔ اس لیے میں یہ تاکیداً کہہ رہا ہوں، اذان اپنے بچوں کی درست کروائیں، کلمہ درست کروائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سیدنا کو نماز میں پڑھنا ترک کر دیں۔ جی، تو پوچھئے، اے رسول، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ جواب کا انتظار نہیں کرنا، قل لا اشہد، قل لا اشہد، میں تو نہیں گواہی دیتا۔ تو یہ مشرکین کے لیے بھی ہوئی ہدایت، بلکہ میں کیا گواہی دیتا ہوں؟ قل انما هو الہ واحد، اللہ کون؟ ایک، اور کیا؟ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ مشرکین کی طرف، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تو سنیے، غور سے سنیے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا درس دروس میں درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بہن کیا نہیں جانا، بھائی کیا نہیں جانا، ماموں کیا نہیں جانا، بائیکاٹ، کیا بائیکاٹ، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، کسی کا چاچا، کسی کا بھائی، کسی کے بہن، کوئی بریلوی ہے، کوئی تبلیغ ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی توحید ہے، کوئی اہل حدیث ہے نا۔ غور سے سنیں، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر جو مشرک تھا کیا فرمایا؟ انی بری، کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ انی بریء مما تشرکون، لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ انی بائیکاٹ، میں تم سے بائیکاٹ کرتا ہوں۔ ہے کلام پاک میں ہے بائیکاٹ؟ خلا کیا نہ جائیے، اس لیے کہ وہ شرک کرتی ہے، اس کے اس عمل سے برات ہے، بائیکاٹ نہیں، جائیے بیٹھیے۔ اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو اس کا دین اسلام سے بھی بائیکاٹ ہو جائے گا، تو پھر ذمہ دار کون؟ ہم۔ یہ صرف جماعتوں کی بنیاد پر
ہمارے ممبئی میں چونا بھٹی کی مسجد میں ٹرسٹوں کو اللہ دائم رکھے کہ ہر مکتب فکر کو اس مسجد میں، وہ سلمان بیکری کے بازو کی مسجد ایجاد دی ہے، تبلیغی بھی ہیں، جماعت اسلام والے بھی ہیں، جو بھی آئے. یہ جماعتیں کیا ہیں؟ جس نے شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. چونکہ صحن میں ہی مدرسہ ہے تو تبلیغ والے اکثر جایا کرتے ہیں، تو انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اتوار کے روز اتنے وقت جماعت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، بھائی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، پی ایچ ڈی ہو، دنیا کی ڈگریاں، دین کا تو ڈر رہتا ہے نا، تو جماعت میں نکل جاتے ہیں کہ چلو یہاں اللہ ایمان تازہ ہوتا ہے، تو نکل گئے. اب صحن میں بیٹھے ہیں مسجد میں، درس ہونے والا تھا، اعلان ہوا قل هو اللہ احد کی تفسیر، تو یہ میاں چلے گئے تو اسے کھینچ لیا، نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھنا، ہاں ادھر آئیے ادھر آئیے، کیا ہے یہاں نہیں بیٹھنا. ہاں وہ بیٹھے جب دیکھا کہ قل اللہ احد کی تفسیر، انہوں نے کہا کہ یہ تو تفسیر ہے. تو یہ ہماری حالت ہے، ہماری حالت ہے. برات ہم کرتے ہیں کن سے؟ یہ جماعت برات نہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں. الحمدللہ جب قل اللہ احد کی تفسیر سنی ہے تو ماشاءاللہ ذہن تبدیل ہوا. کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کون سی ایمان کی بات کرتے ہیں؟ تو بات چل رہی تھی بری کی. خیال رکھیے، میں تو تاکید دیتا ہوں، بھائی ہندو ہے، ماں باپ ہندو ہیں، پھر بھی بائیکاٹ کرنے کا حکم نہیں ہے. کس کا حکم ہے؟ برات. جائیے، کوئی بریلی والا ہے نیاز کرتا ہے، جائیے کہ ہم جعفر صادق کی نیازیں ہم نہیں کھاتے، مگر بیٹھنا تو منع نہیں ہے نا جی. تو اتنا کافی ہے. سنیے، اب یہ اہل کتاب کی ذکر ہو رہا ہے، مگر اہل کتاب مخاطب نہیں ہے. مخاطب کون ہے؟ مشرکین. سنیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. بعد قرآن نے میم لکھ دیا ہے، رکیے، اور وہ صحیح بھی ہے، اس لیے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو، جیسے کہ ہم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اب بیٹوں کے خسارے کی بات نہیں ہو رہی ہے. بیٹے تو ایمان بھی لائے، ابو جہل کے بیٹے بھی ایمان لائے. اس لیے یہاں رکیے، جن کی کتاب میں میم نہیں لکھا ہے، جن کے ساتھ جو مصحف ہے، تو رکیے یہاں، ذہن میں رکھیے. ابناءہم. اب اس کے بعد نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہو، چاہے بیٹے ہوں چاہے باپ، انہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا. سورہ بقرہ آیت نمبر 121. ادھر سے ہل گیا ہوگا، وہاں لائٹ، وہاں سورہ بقرہ جی، اچھا ادھر سے وہاں کی وائر ہے. لائٹ ہے، آ رہی آواز جی. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ فاولئک یؤمنون بہ. جنہیں ہم نے کتاب دی صحیح تلاوت کرتے ہیں وہ مومن ہیں. آیت نمبر 146 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. اور ان میں سے ایک ایسا فریق ہے کہ وہ چھپاتا ہے. اور یہاں کیا ذکر ہے؟ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ہم انتظار کرتے تھے. جب مدینہ میں پہنچے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن سلام سے، کہ آپ کی کتابوں میں کیا ذکر ہے ان کا؟ وہی اہل کتاب جو کہتے تھے کہ ہمارے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کہا کہ واللہ ان کی تعریف جو ہماری کتاب میں ہے، ان کا ذکر جو ہماری کتاب میں، اس سے بھی بڑھ کر میں نے سچا پایا اس رسول کو۔ اور یہی جن کے نصیب میں نہیں تھا، دو بھائی گئے تھے دیکھنے قباء کی طرف، جب ایک بھائی نے پوچھا کیا خیال ہے، بولے یہ وہی رسول ہے۔ اچھا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ذکر کیا، یعرفون یتلون تلاوتی حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، ان کا بھی ذکر ہے، یکتمون الحق وہم فاسقون، ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہود جو ضلال الگمراہ، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامنے والے ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ ایک غلطی ہو گئی کسی مفسر سے گمراہ، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ غلطیاں تو ہوں گی، غلطیاں کیوں ہوں گی؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِلْمِ، کوئی شخص عالم کامل نہیں، کوئی جماعت میں کمالیت اتنی نہیں، بلکہ خامیاں بھی ہیں، مگر وہ جماعتیں ہیں، کام کر رہی ہیں۔ اچھا سنیے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ تو جانتے تھے کتاب کو، اور ہم بھی تو جانتے ہیں نا۔ تو کیا کہا اس نے؟ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي وَتِلْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ نہیں جانتے تو یہ تو مصیبت ہے۔ مصیبت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نہیں جانتے کہ کلام پاک میں کیا ہے، کہ یہ رسول ہیں، تو یہ مصیبت ہے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں۔ تو کہتا ہے وَإِن كُنْتَ تَدْرِي، اگر ہم تو جانتے ہیں، فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، تو بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ اگر تم نہیں جانتے تو بھی مصیبت ہے، تم جانتے تو بھی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں سے بنتے ہو الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، ان سے بنو، ورنہ کتاب ہمارے پاس ہے، فتلک الاعظم مصیبہ، یہ کتاب ہمارے پاس ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال خارج قرآن ہیں، ہم نے دوسری کتابوں کو اس کی جگہ دے دی ہے۔ جو رحل بنے تھے کلام پاک کے لیے، اس کتاب کو ہر طرف پوری دنیا میں وہی اسی کتاب کو پھیلایا، اسی کی تعلیم ہو رہی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا، تو کہتے ہیں ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا۔ اچھا قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ترجمہ پڑھ لیا، جس طریقے سے قرآن ختم کرتے ہیں نا، ویسے اردو ترجمہ بھی پڑھ لیا، سمجھے کچھ نہیں۔ اور رہی یہ فضائل کی کتاب، تو رات دن 24 گھنٹہ گاڑیوں میں، بسوں میں، عرفات میں، سب طرف یہ تدری اگر آپ جانتے ہیں، فَتِلْكَ مُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اللہ تو الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون نہیں ایمان لائے؟ وہ مشرکین جو ضدی تھے، جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہ صادق ہے، یہ مصدوق ہے، یہ امین ہے، یہ بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی صداقت کو نہیں مانا۔ تو اہل کتاب کا صرف حوالہ دیا جا رہا ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے۔ اور میں نے یہ واضح کیا کہ ہمیں بھی اس میں نصیحت ہے۔ تو سنیے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ سب سے بڑا ظالم کیا؟ اللہ پر بہتان باندھے۔ یوں کہا کہ خالق وہ، مالک بھی وہ، اور جب عبادت کی بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اصنام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بہتان ہے؟
تو یہ تو مشرکین کے لیے ہمارے لیے بھی ہے. ہم نے بھی کتنے بنا کے رکھے ہیں جی سفارش کرنے والے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. یہ ہے کہ آیتوں کو جھٹلائے, آیتوں کو جھٹلایا کہ نہیں. ابو سفیان, ولید, ابو جہل, عتبہ, شیبہ گفتگو کر رہے تھے. بولے یہ کیا پڑھ کر سناتے ہیں؟ نضر بن حارث بھی تھا. نضر بن حارث کہتا ہے یہ تو جو کہتا ہے نا یہ داستان پارینہ ہے, یعنی پرانے قصے ہیں. ابو سفیان کہتا ہے نہیں, کچھ باتیں تو مجھے برحق لگتی ہیں. تو برحق ہے. اور عمرو بن ہشام اور ابو سفیان یہ تو راتوں کو جا کے چپکے سے سنتے تھے قرآن شریف. پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ اگر عوام کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا, تو پھر قسمیں کھا کر پھر بند کر دیے سننا. تو یہ لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. کذب بآیات, تو خالی مشرکین, ہمارے مسلمان بھی جانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے, لیکن پھر بھی جزدانوں میں لپٹا ہوا ہے. اگر کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, نہیں یہ کون سی جماعت سے ہیں, درس قرآن نہیں, فضائل, بس فضائل اعمال. میں کھل کر بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ حق ادا کرنا ہے وَمَن بَلَغَ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, تو اس قرآن کو پھیلائے. تو إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, ایسے ظالموں فلاح نہیں پائیں گے. کوئی بھی ہو, شرک, چاہے کوئی جماعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. شرک جب کوئی کرتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے. تو کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يَتْرُكَ سُدًى, کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. ایک دن سبوں کو ہم جمع کریں گے اور پوچھیں گے, دیکھو ساروں کو, اور پوچھیں گے کہ جنہوں نے شرک کیا, اصنام, اولیاء, سب شرک. بعض لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں. این شرکاؤکم, اب تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون, زعم کسے کہیں گے؟ جھوٹا یقین. زعم یعنی جھوٹا, انہیں یقین ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, یہ جھوٹا زعم. ہمیں یقین ہے کہ فلاں ولی ہماری سفارش کریں گے, جھوٹا زعم. تو تمہیں جو زعم تھا نا کہاں ہے؟ کیا ہوگا اب حشر کیا ہوگا سنیے. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فتنة, پھر ان کا امتحان. فتنہ اردو کا نہیں, فتنہ کے معنی جانچ, اختبار, عذر, جواب. فتنہ اختبار, جانچ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ردی اور جید کی تمیز ہو, عمدہ اور غیر عمدہ, یہی ہوتا ہے امتحان میں. تو فتنہ ہے نہیں امتحان. تو اب ان کا امتحان ہوگا. اب وہاں امتحان ان کا ہوا, پوچھا جائے گا کہ لائیے تمہارے شریک, تو اب ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ لم تکن فتنتم, ان کا جواب کیا ہوگا؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین, تو ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. اللہ اللہ. بتوں کو پوجنے والے, اولیاء پرستی کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں پوچھتے تھے. سورہ یاسین آیت نمبر 65, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, بولیں گے نہیں. وَتُكَلِّمَنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور پیر گواہی دیں گے. لکھ لیے. اچھا, یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بولیں گے, پھر اب ترجمہ پڑھنے سے قرآن شریف پڑھنے آئے گا. سورہ یاسین میں یہ لکھا ہے, سورہ انعام میں یہ لکھا ہے. سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ منہ, زبان بند. یہاں وہ جواب دیں گے ما کننا مشرکین. تو محنت کرنا پڑے گی. ابن عباس, یاد رکھیے گا, ابن عباس فرماتے ہیں جنہیں دعا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تفسیر قرآن, مگر لوگ دیکھتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں ان کی تفسیر.
ماشاءاللہ کیا کیا عمدہ باتیں لکھی ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس ہولناک منظر میں جب مشرکین دیکھیں گے، وہ جب انکشاف ہوگا کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ حقیقت میں ہم غلطی پر تھے، اور مسلمان جنت میں جا رہے ہیں پل صراط کے گزر کر، اور مشرکین علیحدہ ہیں. اب نمبر آئے گا جہنم میں جانے کا، تو آپس میں مشورہ کریں گے. ایسا کرتے ہیں نا، شرک کا انکار کر دو. تو بولیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. اچھا، اب جب یہ بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا نختم علی افواہہم. دیکھو ہے دونوں آیتوں میں تطابق کیسے ہوا. اچھا شرک کا انکار کرتے ہو، نختم، چلیے تمہارے ہاتھ بولیں گے. ہاتھ کہیں گے کہ ہم کہاں گئے تھے، پیر کہیں گے کہ کہاں گئے تھے، پیر گواہی دیں گے. تو مطابقت ہو گئی. کسی آیت میں ٹکراؤ نہیں، لیکن یہ آیتوں کو سمجھنا ترجمہ کافی نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ اپنے آپ پر بھی اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ ہم شرک نہیں کرتے، اور ہو گئے ان سے وہ جن کے بارے میں افتاء پردازیاں کرتے تھے. کہتے تھے نا کہ اصنام ہیں، یہ بت ہیں، یہ سب گم ہو جائیں گے. اچھا سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف کان لگا کے. ایک تو سمیع یسمعو، سننا، یہ یستمعو یعنی دوسرے کے لیے سننا، تاکہ سننا اور اس میں عیب نکالنا اور لوگوں کو بتانا. تو وہ سنتے ہیں آپ کی طرف. ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ، قلوب، پردہ ڈال دیا. وہ بات ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی، ان یفقہوا، سمجھ نہیں پاتے. وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بوجھ. بعضوں نے ترجمہ کیا ڈاٹ، ثقیل پنا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یہ تو کیا کلام پاک خود آیت ہے، یعنی نشانی. کیونکہ آیت کے معنی نشانی کے بھی ہیں، آیت کے معنی معجزے کے بھی ہیں، آیت کے معنی آیت کے بھی ہیں. اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ کلام پاک ایک نشانی ہے، رسول کریم ایک نشانی. اس لیے کہ آپ میں یہ پلے نہ کہیں مدرسے میں گئے اور کلام پاک کی تلاوت کرنے لگے کہ شعراء بھی عاجز، ادبا عاجز، یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک معجزہ. مگر سارے معجزے بھی دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اساطیر الاولین، داستان پارینہ، پرانے قصے. اس لیے کہ اس میں حضرت موسیٰ کے قصے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے قصے ہیں. تو قصے کس لیے بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ عبرت کے لیے، درس کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں. جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ ان کی تاریخ کو گواہی میں پیش کرنے کے لیے کہ تم سے پہلے فلاں نبی کی انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ہلاک کر دی گئی. تو نضر بن حارث کہتا ہے کہ داستان پارینہ ہے، گزشتہ پرانے قصے ہیں. چنانچہ وہ یمن سے پرانی کے قصے اٹھا کر لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب مجلس لگاتا تھا. کہتا تھا کہ آئیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی اچھے قصے آپ کو پڑھ کر سنا. درمیان یہ عمرو بن الحیہ نے تو اسنام لے کر آیا. تو یہ آیتیں ہیں، ساری آیتیں بھی. تو یہ ان کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عقل سلیم کو اختیار نہیں کیا. تو قلوب پر اکنہ، دلوں پر، اور کانوں میں بوجھ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ نہی عن المنکر ہے نا، دوسروں کو روکنا. تو یہ نہ عنہ قرآن سے روکتے ہیں. دیکھیں اے مسلمانوں سنو، قرآن سے یہ روکتے ہیں عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے ہیں. دونوں ہی باتیں. اگر کوئی قرآن سے روکے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا. وَيَنْأَوْنَ، اور خود بھی رکتے ہیں. تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں، یہود کے بارے میں. اور اگر ہم مسلمان بھی یہی کام کریں کہ قرآن سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی روکیں، جیسے میں نے مثال دیا اور کر رہے ہیں. آپ واعظ رکھیے کوئی مجلس فضائل کی تو مجمع کبیر جمع ہو جاتا ہے، لیکن کلام پاک نہیں. کلام پاک تو غور و فکر میں کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کیا بیان کرتا ہے، اس لیے کہ کلام پاک کو سننے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارا بھی حال وہی ہے. وَهُمْ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. تو یہ قرآن سے خود بھی رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کون خسارے میں؟ یہ خود ہی خسارے میں ہے، ان کو شعور نہیں. تو آپ سنیے، یہ امت محمدیہ جن کے پاس کلام پاک موجود ہے، صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کتابوں کی تعلیم ہو رہی ہے دوسری، یہ خود بھی رکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی روکے ہوئے ہیں. اگر یہ آج بھی ان میں سمجھ نہیں آتی تو یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں. انہیں ان کا کوئی شعور نہیں. شیطان نے انہیں فندے میں لگا دیا. ختم پر ختم کرتے جائیں، مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے قرآن خوانی کرتے جائیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن سے منع کرتے ہیں. ہم قرآن سے منع نہیں کرتے، قرآن میں تدبر کریں. اگر مردوں کو بخشوانا ہے تو کسی کو بلائیے، درس قرآن رکھیے، دعا کیجیے، خیر خیرات کیجیے. سنیے ابھی انہی کا، ان مشرکین کا منظر یہ سنتے نہیں. تو ذرا سنیے جب جہنم کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر آپ دیکھیں اے رسول، اے مسلمانوں، جب انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، وقف کھڑا ہونا، وقفو کھڑا کر دیا جائے گا دوزخ کے سامنے، سارے مشرکین کو کھڑا کر دیا جائے گا. فقالوا یا لیتنا، تو کہیں گے کہ یا لیتنا نرد، وہ کاش کہ ہم کو واپس بھیج دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اب ہم ہمارے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہو جائیں گے؟ مومن ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اب وہاں پر یہ امید ظاہر کریں گے. تو سنیے ایسا کیوں کہیں گے؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اصل بات یہ ہے کہ جب ظاہر ہو جائے گا جو چھپاتے تھے اس کے پہلے کیا چھپاتے تھے؟ اللہ ہی معبود ہے، چھپایا. سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی دعا کا حقدار ہے، اللہ ہی ذبح کرنے کا حقدار ہے، اللہ ہی بیماریوں سے علاج کے لیے دعا مانگنے کا حقدار ہے. اسے چھپاتے تھے. قرآن ہی حقدار ہے، اسے چھپاتے تھے. محمد ہی برحق ہیں، چھپاتے تھے. اور ہم بھی چھپاتے ہیں، مسلمان بھی چھپاتے ہیں. تو وہاں ظاہر ہو جائے گا جو چھپاتے تھے، تو کیا کہیں گے؟ ہمیں واپس لوٹا دو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے غور سے. وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں لوٹا دیا جائے پھر وہی کہیں گے جس سے روکا گیا. یہ جھوٹے ہیں. تو یہ تو ان کی بات ہے، میں مسلمانوں کی بات بتاتا ہوں. بچپن تک تو نماز پڑھی نہیں، مسجد گئے نہیں، اب جب بیمار ہو گئے کھٹیا سے اٹھتے نہیں. تو جب آپ جائیں گے نا، چونکہ آپ نمازی ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ماشاءاللہ، کہیں گے دعا کرو میرے لیے، مجھے نماز پڑھنے کا شوق ہے. اچھا، کیا نماز پڑھنے کا شوق ہے؟ آج تک تو پڑھی نہیں.
اگر آپ دعا کریں، دعا تو کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ بھی صحت یاب ہوئے، چونکہ مشرکین اس لیے نہیں کہیں گے کہ انہیں ایمان لانا ہے، عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دو، انہم لکاذبون۔ تو یہ بھی چونکہ ان کا گھومنا پھرنا بند ہوا ہے نا، لوگ تو صرف مشرکین کی مثال دیتے ہیں، میں تو اپنے تجربے کی مثالیں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دعا کرو، اچھا دعا کرو، تو یہ چونکہ ان کا گھومنا پھرنا بند، اب تو جانا ہے اللہ کے یہاں، گھومنا پھرنا بند ہوا، اس کی فکر ہے، تو بہانہ بناتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو تاکہ مجھے نماز کو جانا ہے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اچھے بھی ہو جائیں گے، پھر وہ لعادوا لمانو، پھر بھی نماز کے لیے وہ نہیں جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ دیکھیے اکثر لوگ پڑھتے ہیں حیاتنا الدنیا، یہ دنیا نہیں ہے، نون گننا نہیں ہے، صحیح پڑھیے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہے نا، یا دنیا، حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اردو میں دنیا، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا جی، یہی تو وہ اصل عقیدہ ہے یوم البعث کا، آخرت کا۔ آخرت میں اٹھائے جانے کا یقین نہ ہو، یہی تو سبب بنا ان کے ایمان نہ لانے کا، یہی سبب بنا۔ لیکن ان کے بزرگوں کو شک تھا کہ ٹھیک ہے یہی ہماری زندگی ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، مگر جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اٹھائے لیے گئے تو قانون یہ لگا ہے کہ جلا دو، راکھ بنا دو، مگر انہیں پتہ نہیں کہ خلق من طین، مٹی سے، خلق من تراب، پھر اس میں پانی ڈالا گیا تو کیچڑ تھی، پھر اسے گاڑا رکھا گیا، پھر اسے جلایا گیا تو مٹی کا ٹھیکڑا، تو اگر راگ بھی ہو جائے تو اسی سے تو پیدائش ہوئی ہے، زمین مٹی کو جلا کر، اس کے لیے کچھ آسان نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ۔ اب سنیے، انگار کے پاس کھڑے ہونے کے بعد ابھی اپنے رب کے پاس، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پہلے کیا تھا؟ نار، ابھی رب، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اگر آپ کے رب کے پاس کھڑے ہیں، انگار کے پاس نہیں، ابھی رب کے سامنے ہیں، قاعدے والے تیار ہو جائیں لکھنے کے لیے۔ قال، تو پوچھے گا اللہ، الیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں کیا کہ میں خالق، میں مالک، میں معبود، میں الہ واحد، اور یہ رسول اور یہ قرآن؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا وربنا، ہاں بلا، یہ بلا کا قاعدہ لکھ لیں۔ کس کا؟ بلا کا، کئی دفعے قرآن شریف میں ہے۔ تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، بلا کے معنی کیا؟ کیوں نہیں، حقیقت کہ خدائے نعم، اگر کہیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، نعم، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، نعم، تو کرنا ہے تو بھی نعم، نہ کرنا ہے تو بھی نعم، مطلب ہے کہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ بیوی شوہر کے ہاں میں بھی ہاں ملائے، نا میں بھی ہاں ملائے، مطلب ہے کہ نہیں کرنا ہے، مگر یہاں اگر نام کہہ دیے تو نہیں۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ اگر کہہ دیا قالوا نعم تو کیا معنی ہوں گے؟ حق نہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں نعم نہیں، بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ کلام پاک میں کئی جگہ ہے، تو معنی سمجھے، معنی جب قرات سنیے پھر سے کہ کیا یہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ نعم یعنی رب نہیں، الست بربکم، بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ بلا کا قاعدہ لکھ لیں، ہمیشہ کام آئے گا جی۔ قالوا بلا وربنا، وربنا یا ربنا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہیں کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کوئی کہتا ہے ربنا ولک الحمد، ایک ہی بات ہے حقیقت میں، اور ہمارے رب حقیقت میں ہمارے رب تھے۔ قال فذوقوا العذاب، اب تم نے اقرار کیا، کیوں نہیں، حقیقت میں یہ حق ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ تم اب اپنا مزہ چاہو۔
تو آج کے درس میں اسی سے متعلق ایک آیت یہ پڑھ لیتے ہیں. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تباہی میں اللہ اپنے آپ کو جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے جھٹلایا، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ چکی. جس کی موت آئی اس کی قیامت آئی، اس کے لیے آئی، اور قیامت بھی آئے گی اچانک. تو کہیں گے کہ یا حسرتنا، افسوس، حسرت، علامہ فرطنا فیہا، فرط یعنی جو ہم نے کوتاہی کی اس قیامت کی تیاری میں، علامہ فرطنا فیہا. اور وہ کیسے آئیں گے؟ یحملون اوزارہم، وزر کی جمع، اپنے پیٹھوں پر، پشتوں پر گناہوں کا بوجھ. الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہوگا. چاہے کوئی بھی ہو، اگر مسلمان کی قیامت کے دن کو بھول گیا ہے، جب موت آئے گی تو اس کی قیامت آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام پاک کو بعینی شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ومن بلغ، پھر یاد دہانی کرتا ہوں، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ شہادت دیں اور قرآن کو پھیلائیں اور بائیکاٹ نہ کریں بلکہ براءت ظاہر کریں. لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، بات آگے چلنے دیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی جانب سے توفیق، مدد، نصرت شامل رہے گی. اور ٹھان لیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ویسے آخری آیت ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ اسی سے شروع کریں، بہرحال وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے، لیکن ٹھان لیں جو آج ہم نے شہادت دینا ہے. بس چلیے صاحب، کون کون محنت کر رہے ہیں یا کچھ اشکال ہے؟ کون سا؟ ہاں، یہ تجوید کا قاعدہ ہے. یہ نہیں، وہ الگ چیز ہے. اصل میں جو پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، کہتے ہیں کہ اخفا کے مطلب ناک میں آواز لے جانا. ناک میں آواز لے جانا علیحدہ ہے اور اخفا اور چیز ہے. اب چونکہ دیکھیے، آپ دیکھیے سنیے کہ ایک ہے اخفا اور ایک ہے گننا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مین، کہیے مین، اور ایک ہوتا ہے آگے جی لگاؤ تو مینگو. کیا ہو گیا؟ مینگو. تو انگریزی میں مینگو میں گننا تو نہیں ہوا، اخفا ہوا. کس کا اخفا ہوا؟ نون کا، این کا. کس کا اخفا ہوا؟ این کو آپ نے مخرج این سے چھپایا اور کیا کہا کہ مینگو. ٹھیک ہے؟ اگر آپ عربی اسٹائل سے پڑھیں مینگو، اب گننا ہوا. کیا ہوا؟ اب یہ تو قرآن کا کام ہے نا، مگر کوشش کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امبی، اور ایک ہے امبی. دیکھو امبی، یہ اخفا نہیں ہوا. میم کو چھپائے، جیسے این کو چھپائے نا تو ایم کو چھپائیں، امبی امبی. اب گننا کریں امبی، تو گننا اور چیز ہے. تو اپنے ٹیچر جو آتے ہیں وہ بچوں کہتے ہیں کہ اخفا یعنی گننے میں آواز لے جاؤ. نہیں، گننا اور چیز ہے اور اخفا اور چیز ہے. اخفا یعنی کیا؟ مخرج کو چھپانا.
جیسے کہ آپ نے انگریزی میں ان کچھ ہے، مراٹھی میں بھی ہے، اردو میں ہے. جیسے پنکھا، دیکھو پنکھا، اب کیا کہتے ہیں پنکھا، لیکن اس کو عربی اسٹائل میں پڑھیں پنگ، اب کیا ہوا گننا ہوا، کیا ہوا؟ تو گننا اور چیز ہے، اخفا اور چیز ہے. اور اسی طریقے سے ومن بلغ، یہاں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے کہ ومن بلغ چونکہ با ہے اس لیے ومن بلغ، تو اقلاب کے بعد پھر اخفا ہوا چونکہ میم کے قاعدے میں گیا. سمجھ رہے ہیں نا قرہ حضرات؟ چونکہ وہ پھر کس قاعدے میں گیا، تو ہماری قرہ اکثر ومن بلغ. اب جب ہم نے پڑھا ومن بلغ تو بولے آپ یہاں اخفا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میم کے قاعدے میں گیا، چونکہ بدلی ہوا نا. واضح ہوا جی. اب یہ قرہ کے پاس جائیں، ان سے مدد نہیں ہے جی. یہ بڑے قرہ کی بات ہے، 55 والے قرہ کی. بہرحال کوشش کریں، لیکن اتنا آسان کر کے بتایا میں نے آپ لوگوں کو جی. چلیے اور کچھ دعا پڑھیں. آپ نے کہا کہ نماز میں سیدنا نہیں پڑھنا. ہاں تحیات میں سیدنا تحیات میں ہے، میں نے ہاں وہ کیوں ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اگر کوئی عالم گرفتار ہے خطا میں تو وہ گمراہ نہیں، الا بما شاء، اللہ نے اسے اس وقت اس کا ذہن مستحضر نہیں ہوا. میں نے بہت واضح کیا، گزشتہ ایک قاعدہ بتایا تھا، ایک علامہ ہے اسے غرور نہیں کرنی چاہیے. وَبِمَا عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہ علامہ ہے تو ہم نے اسے سکھایا. ایک عالم نہیں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، لیبر ہے، ہم نے اسے نہیں سکھایا. ایک عالم گرفتار ہے، بڑا مفسر ہے، لکھ دیا سیدنا الا بما شاء، اس کے ذہن میں بات حاضر نہیں تھی. اس لیے محقق بنیے، ریسرچ کرنے والے بنیے، جماعتی نہ بنیے. یہ ہمارے مولانا نے لکھے ہیں، یہ وسیع اللہ نے لکھے ہیں. نہیں نہیں، فرشتوں نے کیا شہادت دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا ہم فرشتوں سے بڑھ کر آئے کہ سیدنا لکھیں؟ مگر جس نے لکھا الا بما شاء، انسان کمزور ہے، سبحان اللہ. اس قاعدے کو نوٹ کر لیں، وہ اس طرح ہی بتایا تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا ہوا یہ سوال کیا. تو اب یہ یاد رہے کہ شہادت کیا؟ بولیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد عبد رسول اللہ. سیدنا نماز میں درود میں بھی اللہم صلی علی محمد، اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، وہ تو نام نہیں لیتے نا. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا تو درود شریف ہے بخاری میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سیدنا ابراہیم نہیں ہے. اللہ کے رسول کیسی درود پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد نے اللہم صلی علی ابراہیم. آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ اعلیٰ سیدنا ابراہیم جی. پھر یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں تمہاری درود سنتا ہوں. کیا فرمایا؟ آپ کی درود مجھ تک پہنچائی جاتی. وہی میں نے کہا نا، اس شاعری کو یاد رہے، وَإِن كُنتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. اگر آپ جانتے ہیں قرآن کو تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ رسول کو ہمارے درود کو سنتے ہیں. بتائیے مصیبت ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا بیان کیا شاعر نے، ماشاء اللہ. ہم لوگ جو حضرت لگاتے ہیں، ہاں یہاں پر حضرت کا رواج نہیں ہے، سید کا رواج ہے. ہاں یہاں پر سید کا. اب یہ کیا ہے؟ ہم حضرت کے معنی حاضر. اب یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا، تو کوشش کریں جیسے کہ خدا، یہ بھی غلط ہے چونکہ اب لیکن ہمارے ایک رواج ہو گیا. اصل میں حضرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حاضر. تو کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا. تو کوشش کریں حضرت والا یعنی ہر وقت حاضر و ناظر، تو کوشش کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جیسے خدا خدا اب ساری تفسیروں میں لکھا ہے، اب کوئی خدا کہے تو اسے گمراہ کہے. نہیں، اب آہستہ آہستہ عادت ڈالنی چاہیے کہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کہے. مطلب میرا نظریہ کیا ہے کہ سنجیدگی سے، بائیکاٹ نہیں، کیا برا یا حضرت فارسی سے آیا ہے. جی فارسی سے آیا، حضرت اور خدا فارسی سے آیا. تو ماشاءاللہ ایسے سوالات کریں تاکہ کمی پوری ہو جائے. جی خدا حافظ، اللہ حافظ کہیں، لیکن جو کہتا ہے اسے ڈانٹے نہیں، کیونکہ اب ساری تفسیروں میں لکھا. اصل میں ہمارے یہاں جو دین داخل ہوا فارسی سے، مغلوں کی حکومت 800 سال جنہوں نے حکومت کی، آج بھی کتبے لگے ہوئے فارسی میں. تو ان کو آپ بالکل، تو شراب کی حرمت اچانک نہیں آئی، تو بتدریج نا. اب یہ سختی کرنے والے فوراً بائیکاٹ کرتے ہیں کہ شرک شرک شرک. سختی نہیں ہونی چاہیے.
کوشش کرنی چاہیے. جیسے آپ اپنے جو درست ہوتے ہیں دعا کریں. چلیے تو ماشاءاللہ آپ الیاس صاحب نے ان کو موقع دے دیا. بہت اچھا. دونوں سوال صحیح تھے. ہاں ہاں اللہ پر جھوٹ. افطرا یعنی بہتان، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے. انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ خالق اور اللہ مالک، تو پھر عبادت کس کی؟ تو کہتے تھے کہ لات و عزا کی. یہ افطرا ہوا، یہ افطرا ہوا. بہت اچھا. تو یہ بہرحال یہ بھی افطرا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی افطرا ہے. خواجہ اجمیر شاہ، یہ بھی افطرا ہے. مگر میں زیادہ اس کو گھوٹنا نہیں چاہتا. اور یہ فضائل اعمال، یہ بھی افطرا ہے. عرفات کے اندر بہت کچھ افطرا ہے. دعا کرتے رہیں بھائیو نماز میں. ہم تو کرتے ہیں سارے حلقے والوں کے لیے. اچھا یہ ماشاءاللہ انہوں نے لائے ہیں ہمارے لیے نیا سیٹ. پرویز میاں نیا سیٹ آ گیا ہے، ذرا ملے ان سے، یہ بات چیت کریں.